نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رمضان المبارک کے تعلق سے دو چیزیں خاص طور پر ہم لوگوں کے لیے قابل قدر بھی ہیں، قابل توجہ بھی ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے جیل خانے کے دروازے کو بند کر دیتے ہیں، یعنی جہنم کا دروازہ بند فرما دیتے ہیں اور جنت کو کھول دیتے ہیں، اور کھولتے ہی نہیں ہیں بلکہ روزے دار کے استقبال کے لیے پورے سال ہر دن جنت کو سنوارتے ہیں، سجاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے روزے دار کا یہ اکرام کہہ لیں، اعزاز کہہ دیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، محض ان کے فضل اور احسان کی بنیاد پر ہے یہ کہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دینا اور جنت کو کھول نہیں دیتے بلکہ اس کے استقبال اور اعزاز کے لیے سنوارتے ہیں، سجاتے ہیں۔ اب ہماری دو ذمہ داریاں ہیں۔ پہلی ذمہ داری یہ کہ اس مہینے میں قبولیت کی جو اوقات ہیں ان میں یہ دو دعائیں خاص طور سے کرنا کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے نجات عطا فرما کر جنت کا داخلہ عنایت فرما دیں۔ ایک بات یہاں ذہن میں رہے کہ جنت کا سوال اور جہنم سے پناہ یہ ہم اپنے اعمال کی بنیاد پر اس کا سوال نہیں کرتے، نہ کرنا چاہیے، کیونکہ کسی کا بھی داخلہ جنت میں اعمال کی بنا پر نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوگا۔ وہ جہنم سے چھٹکارا بھی انہی کے فضل سے ہوگا، ہمارے اپنے کرتوت، اپنے اعمال سے نہیں ہوگا۔ یاد آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا لَن يُنْجِيَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ، کسی کا عمل جو ہے فرمایا نجات نہیں دے گا۔ ظاہر ہے اس کے مخاطب اصلاً حضرات صحابہ ہیں، صحابہ کے سامنے فرمائی آپ نے یہ بات لَن يُنْجِيَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ۔ اب صحابہ کی زندگی اور اپنی زندگی ہم دیکھیں، صحابہ کے اعمال اور اپنے اعمال کو دیکھیں، صحابہ کرام کی صالحیت اور اپنے لیے صالحیت استعمال کرتے شرم بھی آتی ہے ہم لوگوں کو، اپنی صالحیت کو ہم دیکھیں کہ وہ لوگ جو ایمان، اعمال، صالحیت، نیکی ہر اعتبار سے درجہ کمال پر ہیں ان کو مخاطب کیا ہے اور فرمایا لَن يُنْجِيَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ۔ تو اب ہم لوگ تو ظاہر ہے اس کھاتے میں آتے ہی نہیں، ان لوگوں کو مخاطب بنایا لیکن مخاطب تو پوری امت ہے، لیکن براہ راست مخاطب وہی اس کے ہیں۔ جب صحابہ نے اس کو سنا تو انہیں کوئی کھٹک نہیں ہوئی، تو عجیب ان لوگ حضرات کا معاملہ تھا، سنتے ان کا یقین، ان کا اعتماد، اور وہ اتنا پوچھ لیا ولا انت یا رسول اللہ، حضور کیا آپ کا بھی یہی معاملہ ہے؟ تب آپ نے فرمایا کہ ہاں میرا بھی یہی معاملہ ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ان کے بعد حضرات صحابہ کرام، جب ان لوگوں کا یہ معاملہ ہے تو ہم لوگ تو کسی شمار میں ہے ہی نہیں کہ ہم یہ کہہ دیں کہ صاحب اپنے عمل کی بنیاد پر ہم، وہاں تو اگر سزا نہ ملے بس بات کام چھٹی مل گئی تو بہت ہو گیا ہمارے لیے، بس اتنا۔
تو آپ نے یہ بات جب فرمائی کہ اعمال کی بنیاد پر کوئی یہ نہیں، سب سے پہلی چیز تو اس میں یہ ہے، بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ بھائی ہم اعمال کر رہے ہیں، عبادتیں، اطاعت، نیکیاں، تلاوت، بہت سب کچھ کر آ رہے ہیں، پھر بھی دیکھیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ان کی شایان شان عمل ہو تب پھر آگے کی بات چلے گی۔ ظاہر ہے ان کی شایان شان تو عمل، ظاہر ہے کہ ہم تو سب ناقص ہیں، ناقص اس بنیاد پر ہے کہ ہماری بنیادی ہی ایک ایسی چیز سے ہے کہ اس میں نقص تو لازم ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو ناقص ہوگا وہ کامل کی شایان شان عبادت کر ہی نہیں سکتا، وہ تو ہے۔ اللہ تعالیٰ بالکل بے عیب ہے اور ہم عیب دار ہیں، تو عیب دار سے جو چیز آئے گی وہ تو عیب دار ہی نکلے گی، وہ اس ذات کی شان کے مناسب تو عمل کر ہی نہیں سکتا وہ۔ آپ نے خود فرمایا اپنے بارے میں ما عبدنا کا حق کا عبادت، اللہ عبادت کا حق ہم تو نہیں ادا کر پا رہے ہیں۔ اسی لیے روایات میں بھی ہے کہ نمازوں کے بعد استغفار مستقل ایک عمل ہے، نماز پڑھ لے استغفر اللہ کہے، استغفار کہے گا ہو رہا، کیونکہ ہم ناقص ہیں، تو اب جب ناقص ہیں تو جو ہم نے کیا وہ بھی تو ناقص ہے کام، تو کامل کے شان کے لائق تو ہو ہی نہیں سکا ہے، لہذا اللہ جو کچھ کمی رہ گئی اس کو آپ معاف کر دیں، آپ بس یہ ہے استغفار کا حاصل اس میں۔ تو اب جب ان کی شان کے لائق کام ہی نہیں ہے تو اب ہم امید رکھیں کہ اس کی بنیاد پر ہم کو یہ مل جائے وہ ہو جائے، تو کچھ نہیں، وہ فضل ہی فضل ہے اس کا۔ ساتھی کو سمجھایا کرتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ مدرسے کے لوگ ہیں، ہمارے یہاں امتحان میں کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت کمزور ہوتے ہیں، ان کا پرچہ اگر بالکل تولا جائے تو بیچارے فیل ہو جائیں گے وہ، لیکن چونکہ لگے لپٹے رہتے ہیں وہ، تو لگے لپٹے ہونے کی بنا پر ممتحن طرز کھاتا ہے، یار لگا رہتا ہے، چلو نکال دو اس کو۔ ہمارے ساتھ بھی اگر ہوگا وہاں تو یہی معاملہ ہوگا بالکل، کہ لگے لپٹے تھے، جو کچھ بھی ہو رہا تھا کر رہے تھے، چلو نکال دو اس کو، بس یہ معاملہ ہوگا۔ تو بات اس پر چلی تھی کہ جنت اور جہنم کا سوال اعمال کی بنیاد پر نہیں ہے، بس ان کے فضل کی بنیاد پر ہے کہ اللہ فضل فرما دیجئے، جیسے اس مہینے میں اپنے فضل کی بنیاد پر آپ نے جہنم کو بند کر دیا، جیل خانے کو بند کر دیا، تو اتنا فضل فرما دیجئے کہ اب بند ہی رہنے دیجئے، آپ ہمارے لیے بند کر دیجئے اس کو۔ آپ ایسے ہی اپنے فضل سے آپ نے جنت کو کھولا، سنوارا، سجایا، تو بس فضل ہی کی بنیاد پر داخل کر دیجئے آپ۔ یہ ایک جنت و جہنم کے تعلق سے دو باتیں ذمے تھی، ایک تو ذمے میں یہ آ گئی کہ دعائیں مانگیں قبولیت کے اوقات میں، خاص طور پہ ان دونوں کا سوال کرنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اللہ جنت سے کا سوال ہے، جہنم سے بچا لیجیے۔ ایک بات ضمناً یاد آ گئی ہے، بعض اکابر نے لکھا ہے غسل خانے میں جب نہانے کے لیے جائے تو یہی دعا مانگے، یعنی نہانے کے لیے جب جائے تو یہ دعا مانگ لے، اللہم انی اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ اللہ، کیونکہ وہاں جو ہے، چونکہ غسل خانے میں جو آدمی جاتا ہے تو پورا بدن جتنا صاف کر سکتا ہے وہ صاف کر لیتا ہے، بالکل دھل جاتا ہے، اور جنت میں دھل دھلا کے ہی جاوے گا، اس لیے موقع کی مناسبت سے دعا مانگ لے کہ اللہ جنت بھیج دیجیے آپ نے۔ اور مومن جہنم میں جائے گا دھلائی کے لیے، عذاب کے لیے نہیں جائے گا وہ، یہ ایک دم طے ہے مسئلہ، یعنی غیر ایمان والا بھی جہنم میں جائے گا، ایمان والا بھی جہنم میں اپنی سزاؤں کی بنیاد پر اگر جا رہا ہے، دونوں کا فرق ہے، وہ جائے گا ایندھن بن کر کے، اب ظاہر ہے کہ ایندھن بنے گا تو عذاب اس کو ملے گا اس میں، اور یہ جائے گا دھلائی کے لیے۔ جیسے اب تو سسٹم ختم ہو گیا، کپڑے وپڑے دھلنے کے لیے وہ بھٹی پر رکھ کے نیچے آگ لگاتے تھے، تو کپڑا گرم ہوگا تو موبائل صاف ہو جائے گا اس کا، بس دھلائی کے لیے جائے گا وہاں پر۔ تو یہ بہرحال وہ دھلائی بھی اللہ پاک حفاظت فرمائے، وہ کوئی آسان تھوڑے نہ ہے آدمی کے لیے کہ یہ سن کر تسلی کر لے گا یار دھلائی کے لیے چلنا ہی ہے، لیکن وہ بھی تو بہت بڑی، اللہ تعالیٰ محفوظ فرما لے یہی ہو جائے سارا کام۔ تو غسل خانے میں دونوں عمل ہوتے ہیں، میل کچیل نکلتا ہے
اور صفائی ہوتی، اس مناسبت سے یہ دعا مانگ لیں، اللہم انی اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ بعض اکابر نے لکھا کہ دعا کر لینا چاہیے۔ خیر، بات اس پر چلی تھی کہ رمضان المبارک میں اس دو دعاؤں کا اہتمام کرنا، اور یہ دعائیں فرض نماز کے بعد بھی مانگے، افطار کے وقت بھی مانگے، سحر کے وقت بھی مانگے، یہ تو قبولیت کے اوقات ہے، یہ تلاوت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اس وقت بھی مانگے، اہتمام کے ساتھ رمضان میں خوب مانگتا رہے، یعنی اور دنوں میں مانگے، اس دنوں میں مناسبت ہے کہ فضل فرمایا ہے انہوں نے، اور فضل ہی کی بنیاد پر دونوں چیزوں کا ہونا ہے، اس لیے مانگتے رہیں کہ اللہ جہنم سے بچا کے جنت میں داخل فرما دیجیے۔ دونوں کا بیچ نہ مانگے، اس لیے کہ بیچ میں گڑبڑ ہو جائے گا، یعنی نہ جنت میں جائے نہ جہنم میں، بیچ میں رہے، وہ گڑبڑ پھنسے گا، اس لیے مانگے جہنم سے بچا کر کے وہاں داخل کر دیں آپ ہم کو، بس یہ دعا مانگی جائے، اس لیے کہ وہ بیچ کی جگہ جو ہے وہ گڑبڑ میں ہے، وہ ٹھیک نہیں۔ بس اللہ سے یہی مانگنا، سوال کرنا چاہیے کہ اللہ، اور اپنے لیے تنہا نہ مانگے، پوری امت کے لیے مانگے، پوری امت کے لیے مانگے، اس لیے کہ امت میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ پاک کے ہاں مقبول ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی چہیتے ہیں وہ، لہذا ان کے طفیل میں ہماری بھی گاڑی نکل جائے گی اس میں، لہذا مانگے سب کے لیے، تنہا اپنے لیے نہ سوال کرے اس میں۔ خاص طور سے اجتماعی جب دعا ہو یا امام ہو تو تنہا اپنے لیے نہ مانگے، یہ بخیلی کی بات ہے یہ، اور اس کو پسند بھی نہیں کیا گیا، سب کے لیے مانگے۔ جب بھائی تم کو امام بنایا ہے تو نمائندگی کر رہے ہو، تم اپنے ہی کام بنا رہے ہو، پیچھے کو چھوڑ دے رہے ہو، نہیں، اس کو کرانا چاہیے اس کو۔ یا اجتماعی دعا ہو رہی ہے، اس اجتماعی دعا میں بھی آپ اپنے پلاؤ کھا رہے ہیں اور اس کو بھوکا کر رکھا ہے، سب کے لیے مانگے اس میں۔ یہ دو باتیں اس کے تعلق سے آ گئی، ایک رہی کل عرض کریں گے، جو رمضان المبارک میں ان دو دعاؤں کا اہتمام کرنا، ایک جنت کا سوال اور جہنم سے پناہ کا چاہنا، کہ اللہ جس طرح آپ نے فضل فرما کر کے بند کیا، کوئی قانونی بات نہیں ہے، قانونی بات نہیں کہ مجرمین کے جیل خانہ کھلا رہے اور غیر مجرمین کے لیے وہ رہے، لیکن انہیں فضل فرما کر کے بند کر دیا۔ جب بند کر دیا تو اللہ ہمارے اوپر فضل فرما کر کے اب داخل کر دے، ہمیشہ کے لیے بند کر دے اس کو ہمارے اوپر۔ آپ مانگے، آدمی مانگتا رہتا ہے تو کوئی نہ کوئی وقت آتا ہی ہے کہ وہ فضل فرما دیتے ہیں۔ آپ بعض اوقات مانگنے والے کی طلب بھی دیکھنا منظور ہوتا ہے۔ دیکھیے ہم لوگ بھی اپنے گھروں میں بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، پہلی ہی مرتبہ ان کی فرمائش پوری نہیں کر دیتے ہیں، کچھ مانگا فوراً دے دیا، بلکہ تھوڑا سا رک کر کے کہ اور مانگے اور طلب ہو۔ اللہ پاک جو ہے ہماری طلب دیکھنا چاہتے ہیں، لہذا اپنی طلب کے لیے بار بار مانگتے رہے، یہ نہیں کہ مرتبہ مانگ لے یار اب تو ہو ہی گیا چھوڑو، نہیں، بار بار مانگتا رہے اس کو۔ یہ دو دعائیں اپنے لیے اور پوری امت کے لیے مانگنا، 3 اوقات میں نے عرض کیے، ایک تو فرائض کے بعد میں، اور ایک افطار کے وقت میں، ایک سحر کے وقت میں۔ اور بھائی دعاؤں میں بس اصل تو دل ہے، دل کو متوجہ کر کے مانگے، زبان تو ترجمانی کر رہی صرف ہے، زبان سے اصل تو دل کا درد ہے، اس سے آدمی جتنا متوجہ اور جتنے اعتماد کے ساتھ مانگے گا، انشاءاللہ اللہ پاک پھر اس کی دعا کو رد نہیں کیا کرتے۔ اور روزے دار کی دعا تو افطار قبول ہی ہوتی ہے۔ یہ دو دعائیں جو ہماری گویا معاد آخرت سے متعلق ہے، اس کا اہتمام اللہ پاک ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک بات آج عرض کر دی جنت اور جہنم کے تعلق سے، ایک کل انشاءاللہ عرض کریں گے، اللہ پاک ہم کو توفیق